اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں؟ کیونکہ اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا۔ یہ جو ہمارے ارد گرد ایک جہان پھیلا ہوا ہے، ذرا اس پر غور کریں، تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی یعنی باہر کے جہان میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اندر کا جہان من کی دنیا میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا، کھل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ تو انسان اگر عبرت کی نظر ڈالے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اسی کو کسی نے کہا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہر طرف نظر آ سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ الم ترا، کیا دیکھا تو نے؟ الم تراؤ، کیا دیکھا تم لوگوں نے؟ انظرو، دیکھو، فانظر، شریعت کہتی ہے آنکھیں کھولو ذرا دیکھو، تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نہاں تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ بحر اسیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی غفار ہے تو ہی ستار ہے اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو یہ ایمان سیکھنے کا پہلا ذریعہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، ستاروں کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، جب چاند نکل آیا تو فرمانے لگے کہ یہ ان سے بڑا، تو خدا تو بڑا ہی ہو سکتا ہے، ھذا ربی۔ پھر سورج نکل آیا، فلما رأى الشمس باذغة، جب چمکدار سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب، یہ بڑا ہے سب سے بڑا۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو قدرت کی نشانیوں پہ انسان غور کرے تو پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں خدا نہیں، ان کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔
دوسرا ذریعہ ایمان سیکھنے کا انبیاء کرام کے واقعات. قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. ایک تو یہ تھا کہ ایمان والے ان واقعات سے سبق سیکھیں، اور ایک یہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو جائے، سکون ہو جائے دل کو، کیونکہ دل غمزدہ ہوتا تھا کفار کی باتوں سے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اسی لیے ریفرنس دیا جاتا تھا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا جیسا کہ ہم نے اپنے احکام نوح علیہ السلام پر نازل کی. تو دیکھو پچھلا ریفرنس دیا گیا نا، فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تمہاری طرف ہم نے ان کو بھیجا. تو پچھلے ریفرنس دیے سمجھانے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے. چنانچہ آپ اگر غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے. چھوٹی عمر ہے، جن کو اپنا سمجھا جاتا ہے بھائی، انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے نکلے تو بکتے پھرے معمولی قیمت کے اوپر، اور پہنچے بھی تو ایک جگہ خادم اور غلام بنے. اب جو بندہ پردیس میں ہو، غلام کی اس کی حیثیت ہو، تو اس کی تو ظاہر کی زندگی کسی کام کی نہیں نہ ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اکیلے ہیں، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ برادری، نہ وطن اپنا، نہ کوئی جان پہچان کرنے والا، کوئی اپنا نہیں. لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس اپنی تھی. شرافت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، عفت و پاک دامنی اپنی تھی، اور اللہ کے حکم پر استقامت یہ اپنی تھی. ان صفات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. نتیجہ کیا نکلا کہ جہاں تھے وہیں کے وہ وزیر خزانہ بن گئے، بے تاج بادشاہ، خزانوں کے مالک. اجعلنی علی خزائن الارض. خود بادشاہ نے بلا کے اپنی بادشاہی دی، حوالے کی. ایک وقت تھا کہ غلام ہیں، بک رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ وقت کے بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں. تو ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اسباب نے نہیں بنایا، صفات نے بنایا ہے، اللہ کی رحمت نے بنایا ہے. یہی سبق دینا مقصد تھا کہ لوگوں تم اسباب کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، زندگی برباد کر بیٹھتے ہو. تم صفات پیدا کرو، ایمان کو چمکاؤ، ان صفات کے صدقے اللہ وقت کے تاج تمہارے قدموں میں ڈال دے. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، بھائی آئے غلہ لینے کے لیے. جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو بیٹھے دیکھا تو وہ تو سمجھے عزیز مصر ہے. کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، اور ہم قیمت بھی اتنی لائے ہیں جو پوری نہیں. غلہ زیادہ چاہیے، قیمت تھوڑی ہے. وتصدق علینا، آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ معاملہ اینجا رسید کہ یہ بھی تو نبی زادے ہیں نا، ایک نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ آج بھکاری بن کے کھڑے ہیں،
اور مجھے کہہ رہے ہیں وہ تصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کو وہم و گمان نہیں تھا۔ قالو، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنی امین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبق سکھا دیا کہ دیکھو اسباب کے پیچھے مت بھاگو، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، اعمال پر کامیابی ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، تنے تنہا ہے، اکیلے، ساری سلطنت کے لوگ مخالف، بادشاہ وقت بھی مخالف ہے، آگ میں ڈالنے کے پروگرام بنا لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے اللہ کے وعدے پر کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، اور جب اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کامیاب۔ ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بنتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، 100%، 100%، 100% مارک۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، جو اکیلے تھے، ساری مخلوق اس وقت مخالف تھی، وہ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ اس اکیلے کو فرماتے ہیں میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ آج دیکھو یہودی، عیسائی، مسلمان، دنیا کے تینوں مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا نا۔ سبق ہے ہمارے لیے، ہم بھی اگر اعمال پر جمے رہیں گے، دین پر جمے رہیں گے، ظاہر کے حالات جو بھی ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کرے۔ آج ذرا سی بات کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان خدا کا در چھوڑ کر مخلوق کے در پہ بھاگتا ہے۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے نا، جو در سب سے پہلے چھوٹتا ہے وہ خدا کا در۔ سنیے، ایک دوست فون کرتا ہے دوسرے کو، یار مسجد نہیں آئے، وہ بس کچھ کاروباری پریشانی تھی تو آج میں آ نہیں سکا۔ یعنی کاروباری پریشانی آئی تو جو در سب سے پہلے چھوٹا وہ کس کا در تھا؟ خدا کا در۔ بیوی کا گھر تو نہیں چھوڑا نا، بچوں والا گھر تو نہیں چھوڑا، ماں باپ کا گھر تو نہیں، وہاں تو رات کو پہنچ گیا، چھوڑا تو کس کا در چھوڑا؟ یہی مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خدا کا در چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو سیکھنے کا نام ایمان ہے، اور ہمارے اکابر کی یہی صفت تھی، اللہ کے حکموں کے ساتھ ڈٹے رہتے تھے اور لگے رہتے تھے۔ تو ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع، ایک، ارد گرد مخلوقات میں غور کر کے اللہ کی عظمت اور کبریائی کے نشانات اور آثار کو دیکھنا۔ دوسرا، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھنا۔ اور تیسرا،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھنا. دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی کو بنایا, اللہ نے دیکھو ان کو دنیا میں کیا مقام تسخیر عطا فرمایا. ایک لفظ عرض کر رہا ہوں, تسخیر, مسخر کرنا. مومن جب ایمان کا کمال حاصل کر لیتا ہے اللہ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتا ہے. مقام تسخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس مومن کا حکم آگ, پانی, ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے. مومن کا حکم آگ, پانی, ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے. ایک مثال سن لیجئے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بنا, پھر اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا کیا. حدیث پاک میں ہے ان کے دور خلافت میں ایک جگہ سے آگ نکلی اور مدینہ کی طرف بڑھنی شروع ہوئی. انہوں نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ تمیم داروی رضی اللہ عنہ کو, اور اس آگ کو جہاں سے نکلی وہیں واپس لوٹا کے آؤ. ان کے حکم سے وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنی چادر کو چھانٹا بنا لیا اور چھانٹے کی طرح آگ کو مار رہے ہیں. جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی آگ وہیں واپس لوٹ جاتی ہے. آگ حکم مانتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے پاؤں زمین پر مارا. فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ نہیں رک جاتا ہے. زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے. کھڑے ہیں مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل. ایک صحابی تھے جو کہیں جہاد کر رہے تھے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا. الفاظ ادا ہوئے. ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور میں نے وہ الفاظ سنے. ہوا نے حکم مانا. دریائے نیل کا پانی بند تھا تو جو مسلمانوں کے امیر تھے, لشکر تھے, امیر لشکر, انہوں نے خط لکھا کہ یہاں تو کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے تب پانی چلتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا, اے دریا اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل, اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چل. دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے. عمر ابن الخطاب کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہے. تو مومن کو مقام تسخیر نصیب ہو جاتا ہے. یہ خدا کی بات مانتا ہے, اللہ مخلوق کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا. آگ مانتی ہے, ہوا مانتی ہے, پانی مانتا ہے, زمین مانتی ہے, جنگل کے جانور. چنانچہ افریقہ کے جنگل میں صحابہ کو رات آ گئی تو ایک صحابی نے درخت پر چڑھ کر اعلان کیا, اے جنگل کے جانوروں, آج یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے, جنگل خالی کر دو. شیر بھی جا رہا ہے تو ہاتھی بھی جا رہا ہے, چیتا بھی جا رہا ہے. لوگ حیران ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا یہ بات ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کہنے لگے اچھا پھر ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو, کلمہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جنگل کے جانور بات مانتے ہیں. آج ہم خدا کی نہیں مانتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اپنے بیٹے نہیں مانتے, بیٹیاں نہیں مانتی, بیوی نہیں مانتی, بھائی نہیں مانتا. ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, توجہ سے سنیے, فضیل بن عیاض رحمت اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم کے ماننے میں جب بھی مجھ سے کوتاہی ہوئی میں نے دیکھا میرے ماتحتوں نے میرا حکم ماننے میں میری کوتاہی کی. کیوں شکوے کرتے ہیں کہ اولاد نیک نہیں بنی؟ اپنی زندگی ایسی ہوتی ہے.
یہی ایمان کو سیکھنا ہے. ہم اگر اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور اللہ کے 100% فرما بردار بن جائیں گے, اللہ مخلوق کو ہمارا فرما بردار بن. تو ایک ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا, دوسرا ذریعہ انبیاء کرام کے واقعات کو غور سے پڑھنا اور ان سے سبق سیکھنا, تیسرا ذریعہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کی مدد کے واقعات. بدر میں اللہ کی مدد, لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. حنین میں اللہ کی مدد آئی. تو ان واقعات کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور چوتھا, ان احادیث کو پڑھنا جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا. ان احادیث سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے. چنانچہ بہت سی احادیث ہیں, ان میں سے چند ایک احادیث جو ایمان سے متعلق ہیں وہ ذرا سن لیجئے. مضمون کی اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ سے امید ہے آپ حضرات بیٹھیں گے. جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کنا مع النبی ونحن غلمان حذاورا. غلمان غلام کی جمع, کہ ہم لڑکے تھے قریب البلوغ اور نبی علیہ السلام کی ہم صحبت میں بیٹھتے تھے. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. اللہ کے نبی نے قرآن سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا. اب مومن ہوتا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر چند ڈیفینیشنز بتائیں. جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا, تو ڈیفینیشن بتائیں. فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ من المسلم, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں, ان کی جانیں, ان کے مال, ان کی عزت آبرو سلامتی میں ہو, وہ مسلمان ہوتا ہے. پھر فرمایا والمؤمن, اور مومن کون ہوتا ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو. آج دوسروں کی جانیں محفوظ ہیں ہم سے, دوسروں کے مال محفوظ ہیں ہم سے. سوچیں, اگر نہیں تو ایمان کہاں گیا؟ مومن کی ڈیفینیشن, مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں سلامتی میں ہوتی ہیں, محفوظ ہوتی ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا والمہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب. مہاجر وہ ہوتا ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کر جائے. والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اور مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں نفس کے خلاف مجاہدہ کرے. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے فرمایا, ابن مسعود عنہ روایت کرتے ہیں, الیقین الایمان کلو. یقین پورا ایمان ہے. والصبر نصف الایمان, اور صبر آدھا ایمان ہے. صبر آدھا ایمان اور یقین, یعنی بندے کا یقین پکا ہوتا ہے پھر اللہ کے وعدوں پر. ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ
والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایک حدیث پاک میں نبی سامنے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا. ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں. فاذا رفع احدهما رفع الاخر. ایک رخصت ہو جاتے ہیں تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. اس کا مطلب جس بندے سے حیا رخصت ہو گیا اس سے ایمان رخصت ہو گیا. مومن بے حیا نہیں ہو سکتا. اس لیے دین ایمان، یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ حیا کا علمبردار ہے اور کفر بے حیائی کا علمبردار. یہی تو بنیادی فرق ہے. اسی کو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہہ دو، جو مرضی کہو. ہم حیا کے امین ہیں، کفر بے حیائی کا پرچار کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاه فی الحیا. نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، انصار کے ایک بندے کو دیکھا کہ اپنے بھائی کو حیا کی تلقین نصیحت کر رہا تھا. فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو. فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے. تو حیا کے بغیر تو کوئی بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا. ایک اور روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے کے جائے گا. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین صفتیں جس میں ہو وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی لذت پائے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ اور اس کے رسول اس کو دنیا کی باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ. اور اگر وہ کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے. وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ. اور وہ بندہ کفر کی طرف لوٹنا ایسے محسوس کرے جیسے کہ آگ کے اندر ڈالا جانا اس کو محسوس ہوتا ہے. تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان. اس بندے نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا. من رضی باللہ ربا. جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. جو اس بات پہ راضی ہو گیا اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا. ایک اور حدیث پاک میں ہے ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان. جس بندے میں تین صفتیں جمع ہو جائیں اس میں ایمان جمع ہو جاتا ہے. الانصاف من نفسک. ایک ہوتا ہے انصاف اپنی جی سے، یعنی اپنے من میں انصاف کرے وہ ہر ایک کے ساتھ. وبذل السلام للعالم. پورے جہان میں سلام کو پھیلائے. والانفاق من الاقتار. اور قحط کے وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جس میں یہ تین صفتیں ہوں گی ایمان اس میں جمع ہو جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اس کو اور کھولا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو دے اللہ کے لیے، نہ دے اللہ کے لیے، اگر محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. ہر کام اللہ کے لیے کرے. حضرت مولانا یعقوب نورہوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شاگرد بہت بدتمیزی کر رہا تھا تو اس کو سمجھاتے تھک گئے تھے. تو ایک دن حضرت نے سوچا اس کی ذرا ٹھکائی کریں.
تو جوتا اٹھایا اس کو لگانے کے لیے، وہ کہنے لگا حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے. مان لگے اللہ کے لیے ہی تو تجھے مار رہا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں کا ایمان ہوتا تھا، اتنا کامل کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے، ہر کام اللہ کے لیے. تو ایمان اس طرح مکمل ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان کا جس کے اخلاق اچھے ہوں. وخیارہم خیارہم لنسائہم، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں. یہ فرمان ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو دوستوں میں اچھا بن کے رہنا، اس کو نہیں کسی نے پوچھنا. سب سے پہلی چیز پوچھیں گے گھر میں بیویوں سے سلوک کیسا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہوئی ہے نا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھے انداز سے زندگی گزارو. تو بندے نے جس کام کی سفارش کی ہو پھر پہلے اسی کے بارے میں پوچھتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں میں سے سب سے پہلا عمل جو نام اعمال میں رکھا جائے گا نماز کے بعد حقوق العباد میں سے وہ بچوں کے نان نفقہ کو رکھا جائے گا. بیوی بچوں پہ کیا خرچ کرتا تھا؟ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے بیوی کے ساتھ کیسا تھا. آج باہر تو بہار ہوتی ہے اور گھر کے اندر ہر بندے کا موڈ بنا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں گھر جاتی ہیں بس دماغ گرم رہتا ہے. اصل میں شیطان ہوتا ہے جو دماغ گرم کر دیتا ہے. کچھ شیطان کو پتہ ہے کہ اگر اس نے مسکرا کر دیکھا بیوی کو اور آگے سے بیوی نے مسکرا کے دیکھ لیا تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھیں گے، نوبت نہیں آنے دیتا، موڈ بنا رہتا ہے. تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیارہم خیارہم لنسائہم، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہیں، عورتوں کے لیے بہتر ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن بندے کے نیکیوں کے نامے یعنی نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ بھاری عمل اس کی خوشخلقی ہوگی. تو خوشخلقی سب سے زیادہ بھاری عمل ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. سبحان اللہ. حضرت مرشد اعظم معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب تھے نا، کیا پیاری بات بتا دی. ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے دیکھو کتنی مزے کی بات بتائی. فرمایا مومن کو نہیں چاہیے کہ مومنہ سے بغض رکھے، یعنی خاوند کو نہیں چاہیے کہ بیوی سے بغض رکھے. ان کرہ منہا خلقن، اگر اس کی کوئی بات اس کو ناپسند ہے، رضی منہا آخر، غور کرے کتنی باتیں اس میں سے ایسی ہوں گی جن کو یہ پسند کرتا ہوگا. یوں تو اگر بیوی خاوند کی طرف دیکھے تو 10 باتیں اچھی ہوں گی تو 50 الٹی بھی تو ہوں گی. تو فرمایا کہ تم فرشتوں کے معیار پہ نہ تولو، انسانوں کے معیار پہ تولو. ہر بندے میں اللہ نے اچھائیاں بھی رکھی، برائیاں بھی رکھی. اچھائیاں اچھی لگتی ہیں تو برائیوں کو اللہ کے لیے برداشت کرو. کوئی انسان فرشتہ نہیں بن سکتا کہ سب اچھائیاں اس میں، کمزوریاں ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں. اب کسی کا اللہ تعالیٰ نے مزاج سخت بنا دیا، وہ جتنا نرم ہو جائے سختی تو پھر بھی نظر آئے گی. جس کا نرم بنا دیا وہ کتنا ہی سخت بن جائے پھر بھی نرمی ہوگی. فطرت ہے نا، فطر اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے فطرت پہ بنایا.
مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں ذرا طبیعت کی سخت ہوتی ہیں، گو سختی والی کمی ہوتی ہے، مگر دوسری طرف وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں، عزت کی حفاظت بھی وہی کر سکتی ہیں. تو دیکھو کتنی خوبی بھی ہے اسی کی وجہ سے. نہ طبیعت میں یہ سختی ہوتی تو پتہ نہیں عزت کی حفاظت بھی نہ کر سکتی. تو کہیں نہ کہیں تو اس کا اچھا امپیکٹ بھی ہے نا. آخر طبیعت کے اندر اگر لیڈرشپ ہے تو پھر ادارے تو وہی چلا سکتا ہے نا، دوسرا بندہ تو نہیں چلا سکتا. کوئی اور بیوی ہوتی وہ تو مدرسے کی چپڑاسن بننے کے قابل ہوتی. آج اللہ نے ایسی بیوی دی جو مدرسے کی پرنسپل بنی ہوئی ہے. تو بھائی جب پرنسپل بنی ہے تو اب اس کی طبیعت کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جن کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوگا. یہی بیویوں کو چاہیے کہ خامدوں کے بارے میں سوچیں. تو یہ میاں بیوی کا معاملہ اس معاملے میں بہت اہم ہے کہ قیامت کے دن وہی اعلی اچھا بندہ سمجھا جائے گا جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہوگا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. تو دیکھے گا ایمان والوں کو اپنے رحم کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں اور نرمی کے معاملے میں کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہوتی ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تمام جسم درد بھی محسوس کرتا ہے اور رات کو بھی جاگتا ہے. ایک جسم ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوا کہ پاؤں پہ چوٹ لگی ہے اور آنکھیں کہیں میری پرابلم نہیں ہے، پاؤں کی پرابلم ہے، میں سو رہی ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک عضو کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف، ایک عضو کی راحت پورے جسم کی راحت. تو ایمان والوں کی یہی مثال، ایک کا غم سارے ایمان والوں کا غم، ایک کی خوشی سارے ایمان والوں کی خوشی. چنانچہ ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن اور مومن کی مثال دیوار کی طرح، اینٹ جیسے جڑتی ہے نا تو مضبوط دیوار بن جاتی ہے، ایسے ایمان والا ایمان والے کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مضبوط دیوار بن جاتی ہے. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملنے پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ چپ رہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو اللہ پر اور قیامت کے دن اللہ کی ملاقات پر یقین کرتا ہے اس کو چاہیے پڑوسی کا اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا. کتنا ایمفیسس پلیس کیا جا رہا ہے. اندازہ کیجئے اس زبان سے جس سے ہمیں قرآن ملا، اللہ کے محبوب قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک تم ایمان والے نہیں ہوگے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں تم محبت کرنے والے نہیں. تو مومن رف اینڈ ٹف نہیں ہوتا، مومن کے دل میں محبت کرنے والا دل ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے محبت اللہ کی رضا کی خاطر. بعض لوگ ہوتے ہیں ہر وقت آنکھیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں، ان کے عیب ڈھونڈتی ہیں، یہ بھی برا، یہ بھی برا، یہ بھی برا، اس سے بھی نفرت، اس سے بھی نفرت. وہ کدھر سے ایمان ہو گیا ان کے پاس؟ دلوں میں نفرتیں جس کی ہوں
ईमान तो रुखसत हो जाता है। एक और रवायत में अबू हुरैरा ने फरमाते हैं कि मा युसीबुल मुमिना मिन वसबिन वला नसबिन वला सकमिन वला हुज़ुनिन हत्तल हम्मु युहम्मुहु इल्ला कुफ्फिर बिही मिन खसय्यातिही, कि मोमिन को जिंदगी में बीमारी आती है, रंज आता है, तकलीफ आती है, थकावट होती है, हर चीज के बदले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी इस्लाम ने फरमाया मन सामा रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रोजे रखे ईमान और इहतिसाब के साथ अल्लाह उसके पिछले सब गुनाहों को माफ कर देता है। मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो लैलतुल क़द्र में खड़ा हुआ अल्लाह की इबादत के लिए, उसके पिछले सब गुनाहों को माफ कर दिया। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अजबल ले अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला भी अजीब है। इन अमरुहु कुल्लहु खैर व लैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन इन असाबतहु सर्रन सर्राउ शकरा फकाना खैरल लहु, कि मोमिन का मामला दूसरों से मुख्तलिफ है। खुशी पहुंचती है और वो खुशी पर शुक्र अदा कर दे तो इस पर इसको अजर मिल जाता है, और अगर इसको कोई तकलीफ पहुंचे और ये तकलीफ पर सब्र कर ले तो इसको अजर मिल जाता है। खुशी में भी अजर और तंगी में भी अजर। तो मोमिन का मामला तो मजे, हर तरफ अजर ही अजर। और बाद लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला डबल अजर देंगे। सलासतुल लहुम अजरान, 3 तरह के बंदों को डबल अजर मिलेगा। एक वो बंदा जो अहले किताब में से था और अपने पहले नबी पर ईमान लाता था, फिर वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया तो डबल अजर मिला। वल अब्दुल ममलूक इज़ा अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़ मवाली, और एक गुलाम मालिक का भी हक अदा करता है, मालिकुल मुल्क का भी हक अदा करता है, इसको भी डबल अजर। और वो जिसके पास बेटी थी फ़अद्दबहा फ़अहसना तादीबहा व अल्लमहा फ़अहसना तालीमहा सुम्मा आतकहा फ़तज़व्वजहा फ़लहु अजरान, अच्छी तालीम देता है, तरबियत करता है, उसका निकाह कर देता है, इस अमल पर भी अल्लाह उसको एक अजर अता फरमाएंगे, डबल अजर। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो ईमान के मुखालिफ होती हैं। अभी तक तो वो सुनी ना जिनसे ईमान मुकम्मल होता है, ईमान की लज्जत मिलती है, ईमान की हलावत नसीब होती है। तो वो बातें भी तो मालूम होनी चाहिए ना जो ईमान के मुनाफी हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया लैसल मुमिनु बित्ताने, मोमिन ताने देने वाला नहीं होता। वलल लान, लानत करने वाला। वलल फहाश, फोश कलामी करने वाला। वलल बजी, बेहुदा गोई करने वाला। अब इस हदीस पाक को सामने रखें और अपने गुस्से के उन औकात को याद रखें जब बच्चों पे या बीवी पे गुस्सा होता है तो क्या होता है, क्या क्या अल्फाज निकल रहे होते हैं। बाल लोगों की घरों की तरफ से यह शिकायत आती है कि यह बंदा तहज्जुद पढ़ने वाला है, नमाजें पढ़ने वाला है, जिक्र सलूक करने वाला है, आलिम बन गया है। जब यह गुस्से में आता है तो जो मुझे मां बाप की नंगी गालियां निकालता है, उस वक्त इसमें और आम फासिक में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो सोचिए फिर ईमान कहां गया। नबी इस्लाम ने फरमाया मोमिन ताना देने वाला भी नहीं होता, लानत करने वाला भी नहीं होता, फोश कलामी करने वाला और बेहुदा गोई करने वाला नहीं होता। अबू हुरैरा फरमाते हैं
لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، چوری کرنے والا چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اپنی جان سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں ہم سے کوئی غلطی ہو تو لوگ ہمارے درگزر کر دیں، ہم اپنے بھائی کو بھی درگزر کریں، لوگ پردہ پوشی کریں ہم بھی پردہ پوشی کریں، لوگ ہمارے ساتھ احترام سے پیش آئیں ہم بھی احترام سے پیش آئیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے مومن کے لیے ایک بہترین مثال دی، سبحان اللہ دل خوش ہوتا ہے۔ فرمایا مثل المؤمن مثل النحلہ، اب تک تو تھیوری پڑھائی، اب ذرا پریکٹیکل بھی بتا دیا کہ ذرا کنسیپشن کلیئر ہو جائے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے۔ عبداللہ ابن عمر لانو اس کے راوی ہیں، حدیث پاک مثل المؤمن مثل النحلۃ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند، تاکل طیبہ، پاکیزہ چیز کھاتی ہے، وتدع طیبہ، اور پاکیزہ چیز بناتی ہے۔ مومن کا بھی یہی معاملہ، رزق حلال کھاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم شہد کی مکھی کی مانندے ہیں یا پھر گندی مکھی کی مانندے۔ مکھیاں تو 2 ہی ہوتی ہیں نا۔ گندی مکھی کو دیکھا، سارے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جدھر باتھ روم بنا ہوگا نا اور گندگی نجاست بدبو ہوگی ادھر جائے گی۔ اتنے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر جہاں ٹریش کین پڑا ہوگا نا، بچی کھچی چیزیں، وہاں جائے گی۔ اتنے خوبصورت بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہوگا، پیپ ہوگی، وہاں جا کے بیٹھے گی۔ یہ عام مکھی ہوتی ہے، سوچ گندی، گند کی تلاش گندے مقامات پہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی سوچ گندی، وہ گندے مقامات پہ پایا جاتا ہے، کلبوں میں پایا جاتا ہے، سین میں اور تھیٹر میں پایا جاتا ہے، وہ ایسی جگہوں پر پایا جاتا ہے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں۔ مومن شہد کی مکھی، شہد کی مکھی باغوں میں پائی جاتی ہے، پھولوں پہ، پھلوں پہ، ایسی چیزوں سے وہ اپنی خوراک لیتی ہے اور بناتی ہے تو کیا؟ شہد۔ سبحان اللہ، ہنی، اتنا پیارا کہ آج محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں ہنی ہاؤ آر یو۔ اتنا تو مزے کا ہے نا کہ مثال اس کی دینی پڑ گئی۔ تو مومن کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 علامات ایسی ہیں اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانھا، کہ 3 علامات ظاہر ہونے کے بعد ایمان پھر فائدہ نہیں دے گا، پھر نہیں انسان کا ایمان قبول کیا جائے گا۔
ایک طلوع شمس من مغربہا، مغرب کی طرف سے جب سورج طلوع ہوگا، والدجال، جب دجال آئے گا، ودابت الارض، اور جب دابت الارض نکل آئے گا۔ اس سے پہلے پہلے جو ایمان لایا اس کا ایمان قبول۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ صحابی رسول ہو کر دعا مانگتے تھے، تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارے دین کی فہم میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو اب ان احادیث کے سننے سے آپ کے سامنے مومن کا ایک سٹرکچر سامنے آ گیا کہ مومن کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ وہ محبت کرنے والا ہوگا، وہ خیر خواہی کرنے والا ہوگا، وہ اچھی سوچ رکھنے والا ہوگا، وہ رحیم و کریم ہوگا۔ اور جو گالیاں نکالنے والا، لعنتیں بھیجنے والا اور عیب جوئیاں کرنے والا اور نفرتیں کرنے والا، فرمایا کہ وہ تو پھر ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ ہمیں ان اچھے اعمال کو کرنا چاہیے اور برے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج سے یہی دل میں نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر انسان بن کر زندگی گزاریں گے۔ بچوں کے لیے بہترین باپ، ماں باپ کے لیے بہترین اولاد، استاد کے لیے بہترین شاگرد۔ آج نیت کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیا مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ 4 ذرائع تھے ایمان سیکھنے کے، جن میں سے ایک قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا، دوسرا انبیاء کرام کے واقعات پر غور کرنا، تیسرا صحابہ کے ساتھ تائید غیبی پر غور کرنا، اور چوتھا وہ احادیث جن میں ایمان کا مضمون ہو ان پر غور کرنا۔ جڑ اچھی ہوتی ہے نا تو اس درخت کے پھل پھول بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے اعمال پھر بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ہر عمل میں پھر نبوی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے مسکرانے میں جھلک، اس کے بولنے میں، اس کے بات کرنے میں، معاملات کرنے میں، ہر بات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال کرنے والے کتنے ہیں، بات سمجھے؟ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اعمال کرنے والے کتنے ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ یقین والے کتنے ہیں۔ اعمال تو بے یقینی کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی آج کل تو کیا کریں، سود کے بغیر گزارا ہی نہیں، اور ہیں بھی کلمے والے۔ تو بتائیں کدھر گیا ایمان؟ بے پردہ پھرنے والی عورتیں کہتی ہیں جی آج کیا کریں، آج کل تو پردے سے زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ یہ چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا ایمان کی فکر بڑھتی جائے گی، نفاق کا ڈر بڑھتا جائے گا کہ کہیں یہ پیالہ چھلک نہ جائے، اتنا ڈر زیادہ ہوگا۔ اللہ کے وہ بندے جن کے دلوں میں احد پہاڑ کے برابر ایمان ہے، وہ آج اتنے خائف و ترساں ہیں کہ جیسے انہیں ہر لمحے اپنے مرتد ہونے کا خوف ہوتا۔ اور وہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے، مست ہیں، ہم تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ یہی ایمان کا کمال تھا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فکر لگ گئی، کیا کہا؟ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ رو رہے تھے، ایک دوست نے کہا کہ حضرت کوئی گناہ ہو گیا، تو سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا، وہ دانہ اٹھا کے دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو جتنا یہ گندم کا دانہ ہے، میں نے اپنے ارادے سے اپنے اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی۔
اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے پتہ نہیں یہ موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ایمان جتنا بڑھتا جائے گا نفاق کا خوف اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا وہ اللہ کے وعدوں کو آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھے گا۔ لکھ لیں یہ بات، جو بندہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا اپنی زندگی میں اللہ کے وعدوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھے گا۔ اس کی مثالیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ، بچے کو پانی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، تو اللہ نے واپس لوٹایا نا بیٹے کو، بات پوری ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دل جدا ہونے کو نہیں چاہتا، لوگ رہنے نہیں دیتے اور اللہ کے محبوب جدا نہیں ہونا چاہتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کا قرآن اتارا وہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پر واپس پہنچائے گا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ جو اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے اپنی زندگی میں ان وعدوں کو پورا ہوتے دیکھتا ہے۔ یہ کسی بندے کا وعدہ تھوڑا ہے، بے وفا کہیں کے، موقع پرست قسم کے، یہ خدا کے وعدے ہیں۔ اس لیے اللہ کے وعدوں پر ٹھوس یقین ہونا چاہیے بندے کو۔ اس لیے مومن جب دنیا میں آتا ہے نا تو سب سے پہلی نصیحت ایمان اور سب سے آخری وصیت ایمان۔ وہ کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کان میں اذان، کس کی طرف؟ شہادت، ایمان کی دعوت ہے نا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کی دعوت ہے نا۔ تو کان میں سب سے پہلی نصیحت کون سی ہوئی؟ ایمان کے بارے میں۔ اور جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں لقنوا موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ تو آخری نصیحت کون سی ہوئی؟ تو آیا تھا تو ایمان کی تلقین، اور جب جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ امتحان بنانے کی جگہ، ایمان بنانے کی جگہ۔ ہم سارے کے سارے یہاں ایمان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ایمان بن گیا مومن کامیاب۔ اس لیے ہم اسباب پر یقین رکھنے کی بجائے مسبب الاسباب کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ اور ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، لہذا پہلے تمام انبیاء کو حق مانتے ہیں۔ اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم شعیب علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے تجارت کے نہ ہونے کا یقین، نوح علیہ السلام کو سچا ماننے کی وجہ سے اکثریت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، صالح علیہ السلام پر یقین رکھنے کی وجہ سے بلڈنگ اور عمارات سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یوسف علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے وزارت سے کچھ نہ ہونے کا یقین، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے فرعون بادشاہوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اسباب کی نفی ہم اس طرح کریں جس طرح کے انسان بتوں کی نفی کیا کرتا ہے۔ پتھر کے بتوں کی نفی آسان ہے کہ جی یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، اسباب پر تو یقین۔ آج تو دفتر سے پلنے کا یقین، کاروبار سے پلنے کا یقین، نماز چھوڑتے ہیں کاروبار نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑتے ہیں
دنیا کے کام نہیں چھوڑتے، چونکہ وہاں سے یقین ہوتا ہے نا کہ پلیں گے. اللہ سے پلنے کا یقین ہوتا تو اللہ کے لیے ہم ہر چیز کو چھوڑ دیتے. شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم اسباب اختیار نہ کرو. شریعت کہتی ہے اسباب اختیار کرو، مؤثر ان کو نہ سمجھو، اللہ کی ذات پر نظر رکھو کہ اللہ کو راضی کروں گا وہ اس میں خیر ڈال دیں گے، اللہ کو راضی کروں گا، وہ نہیں راضی کروں گا تو وہ اس میں میرے لیے شر ڈال دیں. نظر اللہ پر رہے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کہیں اسباب اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو بندہ ان اسباب پر قدم رکھ کے آگے چلا جائے گا، سمجھے گا کہ میری منزل کوئی اور ہے. اس لیے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس کا نام ہے؟ مخلوق پر بھروسہ ہے، خدا پر بھروسہ نہیں.